اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے امرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کن جش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹھا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، حق راب سجودے سنما راب طوافے، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیراز بندی ہے، کتاب ملت بیضا کی پھر شیراز بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا۔ دوستو کیسے ہیں؟ منہاج الحکمہ لائبریری حتار سے ترویج فکر و فلسفہ اقبال کے عنوان سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی 3 نظموں لینن خدا کے حضور میں، فرشتوں کا گیت اور پیغام خدا فرشتوں سے اس پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے اس موضوع پر بھی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو مخالفت ہوئی ان کی وجوہات کیا تھیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی نشاط ثانیہ کے علمبردار تھے۔ اسلام کی نشاط ثانیہ کے علمبردار ہونے کے باوجود بھی علامہ کی شخصیت میں آفاقیت اور ہماگیریت موجود رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ بلا تفریق مسلک و مذہب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا راہبر، اپنا رہنما مانتے ہیں، اور اقبال پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہیں، سب انسانوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں اور سب کو یکساں عزیز ہیں۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اسی انسانیت نوازی، انسان دوستی اور ہماگیریت کی وجہ سے بہت سارے لوگ علامہ کے مخالف بھی ہوئے اور بہت سارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی موافقت میں بھی کھڑے ہوئے۔ تو سب سے پہلی وجہ جو مخالفت کی وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی نشاط ثانیہ کا علمبردار ہونے کے باوجود بھی علامہ اسلامی فقہ یا قانون شریعت کی تعبیر نو پر اصرار کرتے رہے، اور یہ اس لیے کہ علامہ احیاء اسلامی کے باب میں اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کے باب میں اجتہادی نظریے قائل تھے۔ سو اسلامی فقہ کی تعبیر نو یا قانون شریعت کی تعبیر نو پر اصرار کرنے کی وجہ سے بھی لوگوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی۔ دوسری بات یہ کہ دوسرے نمبر پہ نظریہ خودی پیش کرنے اور وجودی تصوف کو تنقید کا نشانہ بنانے کی وجہ سے، وجودی تصوف یعنی نظریہ وحدت الوجود کو تنقید کا نشانہ بنانے کی وجہ سے بھی لوگوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی۔ دوستو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے مخالف ہرگز نہیں تھے، بلکہ تصوف کے ساتھ جو علامہ کا لگاؤ تھا وہ آبائی تھا اور فطری لگاؤ تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے مخالف نہیں تھے، علامہ کو تصوف کے ساتھ فطری اور آبائی لگاؤ تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والدین شیخ نور محمد وہ ابن العربی کے بہت بڑے معتقد تھے۔ ارطغرل ڈرامہ آپ نے دیکھا ہے، اور ارطغرل ڈرامے کے اندر ایک کردار ہیں ابن العربی، یہی شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہی نظریہ وحدت الوجود کے سرخیل تھے۔ سو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ابن العربی کے اسرار و رموز کی تائید بھی کی، توثیق بھی کی، حمایت بھی کی، لیکن بہت سارے ایسے مقامات پر جہاں نظریہ وحدت الوجود کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے عملی پیغام سے جب متصادم دیکھا تو وہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ وحدت الوجود کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ ابن العربی کی 2 معروف کتابیں ہیں، فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ، ان دونوں کتابوں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست تنقید بھی کی ہے۔ یہ دونوں وہ کتابیں ہیں جن کے بارے میں شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمیں نصوص سے کام ہے، یعنی ہمیں قرآن سے کام ہے، نصوص قرآنیہ سے کام ہے، نہ کہ فصوص سے۔ اور فتوحات مکیہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مدنی فتوحات نے ہمیں فتوحات مکیہ سے بے نیاز کر دیا۔ سو یہ جو نظریہ وحدت الوجود ہے، وجودی تصوف ہے، اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست
یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات. یعنی علامہ کہتے ہیں کہ اگر تصوف آپ کو گوشہ نشینی پر مجبور کر دیتا ہے، آپ کو میدان عمل سے راہ فرار اختیار کر دیتا ہے، اور قرآن کا جو عملی پیغام ہے تصوف اس سے جب متصادم ہوتا ہے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس پر تنقید کرتے ہیں. علامہ کہتے ہیں یا وسعت اخلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات. کہ پہاڑوں میں جانا، گوشہ نشینی اختیار کر لینا اور جنگلات میں جا کر اللہ کی ضربے لگانا، یہ تو اللہ کا ذکر جنگلات میں، پہاڑوں میں، وہ تو نباتات، جمادات، چرند پرند وہ سب کرتے ہیں. سو مردان خدا گاہ اور خدا مست کا جو مذہب ہونا چاہیے وہ وسعت اخلاق میں تکبیر مسلسل ہونا چاہیے، جس کا عملی پیغام ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے ملتا ہے. سو نظریہ وحدت الوجود کو تنقید کا نشانہ بنانے پر بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت ہوئی. پھر سیاسی میدان میں مسلمانوں کی علیحدہ شناخت کے حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی اور الگ مسلم ریاست کی تجویز پیش کی. اس کی وجہ سے بھی ہندوستانی عوام کا ایک طبقہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مخالف ہوا. پھر علاقائی تعصبات اور فرقہ وارانہ تعصبات کے خلاف ہونے کی وجہ سے بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت ہوئی. اور اس ضمن میں نہ صرف مخالفت ہوئی بلکہ ایک باقاعدہ طور پر کردار کشی کی مہم چلائی گئی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، اور اس میں مختلف طبقات کے لوگ اس میں شریک رہے ہیں. ہر طبقے، ہر فرقے نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ علامہ کی شخصیت پر، علامہ کے افکار پر کوئی قدغن نہیں لگا سکے، اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک نئے معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے اور ایک نئے معاشرے کی قیام کی جدوجہد میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مصروف رہے. دوستو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں بھی تبدیلی کے آثار نظر آئے، علامہ نے اس کا بڑھ کر استقبال کیا. منفی پہلوؤں کو درکنار کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مثبت پہلوؤں پر اپنی توجہ مرکوز کی رکھی، اور معاشرے کے جبر و ستم سے انسان کو نجات دلانے کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہر اس انقلاب کا خیر مقدم کیا جو انسانیت کی فلاح کے لیے تھا، انسانیت کی بہتری کے لیے تھا. ان انقلابوں میں ایک انقلاب کارل مارکس کا بھی تھا، انقلاب روس بھی تھا جس کا بانی کارل مارکس تھا. علامہ نے انقلاب روس کو، کارل مارکس کے اس انقلاب کو امید کی ایک کرن، روشنی کی کرن سے تعبیر کرتے ہوئے انسانیت کے لیے ایک تغذیہ بخش انقلاب قرار دیا. سو یہ جو 3 نظمیں ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، لینن خدا کی حضور میں، فرشتوں کا گیت اور پیغام خدا فرشتوں سے، دوستو یہ ایک ہی دور کی نظمیں ہیں اور ان کا موضوع کے حوالے سے بھی یہ ایک دوسرے سے متعلق ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب یورپ میں سیاسی، معاشی، معاشرتی اور ثقافتی تضادات کو دیکھا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے رد عمل میں واضح طور پر اپنی سچائی کو پیش کیا، اور ان نظموں کے اندر علامہ کی اس سچائی کو آپ دیکھ سکتے ہیں. لینن خدا کی حضور میں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ زندہ و پائندہ تیری ذات، میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات، ایک بات اگر مجھ کو اجازت ہو تو پوچھوں، حل کر نہ سکے جس کو حکیموں کے مقالات، وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود، وہ کون سا آدم ہے تو ہے جس کا ہے معبود، وہ آدم خاکی کے جو ہے زیر سماوات. یورپ میں بہت روشنی یہ علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ ہے وہاں ہے یہ ظلمات، اور ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، اور یہ علم، یہ حکومت، یہ تدبر، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، اور میخانے کی بنیاد میں آتا ہے تزلزل، بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیران خرابات، چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سر شام، یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کے کرامات،
تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ یہ لینن نے خدا کے حضور میں اپنی نوا پیش کی، اپنی عرضداشت پیش کی۔ جب لینن کی یہ باتیں فرشتوں نے سنی تو فرشتوں نے متفق اللسان ہو کر، یک زبان ہو کر ایک گیت گایا۔ تو علامہ نے اس کو عنوان دیا فرشتوں کا گیت۔ عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی، نقش گرے ازل تیرا نقش ہے ناتمام ابھی۔ خلق خدا کی گات میں رند و فقیہ و میر و پیر، تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام ابھی۔ تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر حال مست، بندہ ہے کوچ گرد ابھی، خواجہ بلند بام ابھی۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی، کہ باری تعالیٰ عقل جو ہے وہ قابو سے باہر ہو چکا ہے، بے لگام ہو چکا ہے، اور عشق ہے بے مقام ابھی، عشق بھی اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکا، بے مقام ہے، اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکا۔ نقش گرے ازل، اے دنیا کو تخلیق کرنے والے، انسان کی صورت گری کرنے والے، انسان کو بنانے والے، اس کائنات کی تخلیق کرنے والے، تیرا نقش ہے ناتمام ابھی، تیری تصویر، تو نے جو تصویر بنائی ہے وہ بھی تک نامکمل ہے۔ خلق خدا کی گھات میں رند و فقیہ و میر و پیر، خلق خدا کی گات میں رند و فقیہ و میر و پیر، تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام ابھی، کہ اس جہان میں جو رند و فقیہ، میر و پیر، یہ بزرگ رہنما، یہ بوڑھے پیشوا، یہ پیر، یہ فقہا، یہ سب انسان کی گات میں، انسان کی گات میں بیٹھی ہوئی ہیں، انسان کی تذلیل کر رہے ہیں اور انسان کو پست کر رہے ہیں، انسان کو لوٹ رہے ہیں سب مل کر۔ تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام ابھی تک اس جہان کے اندر صبح و شام تبدیل نہیں ہوئی ہے، وہی صبح و شام کی وہی پرانی گردش ہے۔ تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر حال مست، بندہ ہے کوچ گرد ابھی، خواجہ بلند بام ابھی، کہ تیرے امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور بندہ ہے کوچ گرد ابھی، جو انسان ہے وہ مزید جو ہے نا پستی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی جو حیثیت ہے وہ خاک ایک ذرے کے برابر ہے، کہ جو یہاں سے کبھی وہاں اڑتا ہے، کبھی وہاں سے یہاں اڑتا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خواجہ بلند بام ابھی، جو بادشاہ ہیں، خواجہ ہیں، وہ بلند سے بلند عمارتیں بنانے میں مصروف ہیں۔ تو جب فرشتوں نے یہ گیت گایا اور لینن کی عرضی سنی اللہ رب العزت نے، تو پھر فرمان خدا فرشتوں سے، نظم کا جو اگلا حصہ ہے اس کا ہے فرمان خدا فرشتوں سے، پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے امرا کے در و دیوار ہلا دو، کرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کن جش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹھا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، حق راب سجودے صنما راب طوافے، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجا دو، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ دوستو، یہ چند گزارشات اور ترویج فکر و اقبال کے فکر و فلسفہ اقبال کے حوالے سے جو یہ چند گزارشات آپ کی گوش گزار کی ہیں، یہ ہم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو کتابیں دو لکھی جا چکی ہیں، ایک اقبال اور فلسفہ وحدت الوجود، اور دوسری کتاب جو ہے وہ اقبال و اشتراکیت، اس کا مطالعہ کر کے ہم نے یہ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اگر آپ ان کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو منہاج الحکمہ لائبریری ہتار کے اندر اقبال کی دیگر کتب بھی موجود ہیں، اور یہ دونوں کتابیں بھی منہاج الحکمہ لائبریری ہتار میں موجود ہیں۔ اگر آپ ان کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کو یہ کتابیں مل سکتی ہیں۔ آئیں مل کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکر، افکار، فلسفہ اور علامہ کے نظریات کی ترویج میں اپنا کردار ادا کریں، تاکہ ہم ایک نئے معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے، ایک نئے معاشرے کی قیام کے جدوجہد میں ہم استقامت کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔